بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ آج کچھ بات کر لیتے ہیں ایاز صادق صاحب کی اور فواد چودھری صاحب کے بیانات کی۔ المیہ یہ ہے کہ ایاز صادق صاحب نے تو جو کہہ دیا ان کے بیان کو بھی لے کر، اور فواد چودھری صاحب نے جو جواب میں بیان دیا ہے اس کو بھی لے کر بھارت میں ڈھول بج رہے ہیں، شادیانے بج رہے ہیں، اور بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی۔ جہاں تک ایاز صادق صاحب کا بیان ہے، میں نہیں سمجھتا ناظرین کہ اس کو کس طور بھی جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے سیاستدانوں کو اتنا تو معلوم ہونا چاہیے کہ کہاں سیاست ختم ہوتی ہے اور کہاں ریاست کے مفادات شروع ہوتے ہیں، لیکن ایسا ہو نہیں رہا۔ لگتا یہ ہے کہ پی ایم ایل این کے لوگ اپنے بیانیوں کو پروموٹ کرتے کرتے اس حد تک چلے گئے ہیں کہ ان کو یہ اب اس بات کا ادراک نہیں رہا کہ کہاں بات ختم کرنی چاہیے اور کون سی بات پبلک میں لانی چاہیے اور کون سی نہیں لانی چاہیے۔ ایاز صادق صاحب کا بیان اس لیے بھی بہت میں سمجھتا ہوں کہ پریشان کن ہے، کیونکہ یہ بیان انہوں نے کوئی ہوا میں نہیں، یا سلپ آف ٹنگ بھی آپ نہیں کہہ سکتے، باقاعدہ وہ ایک کاغذ سے پڑھ رہے تھے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ باقاعدہ تیاری کر کے آئے تھے کہ انہوں نے بیان دینا ہے، اور جو ان کی باتیں ہیں وہ تو بالکل ریاست کے مفادات کو ڈائریکٹلی ہٹ کرتی ہیں۔ ان کا تو یہ بیان اس زمرے میں آتا ہے کہ شاید پاکستان، ہمارے پاس وہ ڈیٹرنس ہی نہیں ہے، ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم بھارت کے کسی بھی ایکشن کا جواب دے سکیں، اور یہ بالکل اس کے برعکس ہے، کیونکہ پاکستان نے دیکھیے 14 فروری کو پلوامہ میں جو واقع ہوا، عادل ڈار، جس کو میں تو شہید ہی کہتا ہوں، کیونکہ اس نے وہ اپنی جدوجہد کر رہے ہیں آزادی کی، اور وہ کوئی دہشت گردی بھی نہیں تھی، انہوں نے کوئی انوسینٹ سویلینز کو تو ٹارگٹ نہیں کیا تھا عادل ڈار نے، اس نے تو سی پی آر ایف جو سینٹرل پولیس ریزرو فورس ہے اس کو ٹارگٹ کیا، اور 40 فورسز کو، ٹروپس کو ہلاک کیا۔ تو اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ 26 فروری کو بھارت نے بالا کوٹ پہ آ کے اٹیک کرنے کی کوشش کی، بلکہ وہ ناکام کوشش تھی، اور پھر 27 فروری کو ہم نے اس کا بدلہ لیا، اور اس ایکشن میں ہم نے بھارت کے طیارے گرائے، اور ایک جو ونگ کمانڈر ابھینندن تھا اس کو ہم نے جنگی قیدی بنا لیا۔ تو ہماری بہت بڑی کامیابی تھی یہ کہ پاکستان ایک زبردست ایکشن لیا، اور گو کہ بھارت تو ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا، لیکن بھارت کا ہماری سرحد کو عبور کرنا، کراس کر کے آنا، یہ بذات خود ایک بہت بڑا معاملہ تھا، اور اس کو سیٹل کرنا بہت ضروری تھا پاکستان کے لیے، جو پاکستان نے بڑے بہترین طریقے سے کیا۔ اب اس کو کنٹروورشل بنا دینا، اپنی جیت کو اپنی ہار میں تبدیل کرنا، یہ کس سیاستدان کو ہم نے اختیار دیا ہے کہ وہ یہ کرے؟ اور ایاز صادق صاحب نے عین یہی کیا ہے یا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر اس قسم کی میٹنگ تو پہلے ہوئی ہے، یقیناً ہوئی ہے، اب یہ بات ہوئی ہے اس پہ رائے میں، یہ میں نہیں جانتا، اور ہمارے وزیر خارجہ نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ ایسی کوئی بات ہوئی نہیں۔ یقیناً اس وقت بھارت نے ہمیں دھمکیاں دیں کہ ہم میزائل اٹیک کریں گے، اور بہت سے ممالک ایسے تھے جو کہ بیچ میں میڈیٹ کر رہے تھے کہ سچویشن اسکلیٹ نہ ہو۔ یو ایس، سعودی عربیہ، یو اے ای، یہ سارے جو ممالک تھے بیہائنڈ دا سینز ہمارے ساتھ بھی ان ٹچ تھے، اور بھارت کے ساتھ بھی۔ اور لیکن جس طریقے سے ایاز صادق نے کہا کہ جی پسینے نکل رہے تھے اور ٹانگیں کانپ رہی تھیں، یہ تو بالکل جو ہمارا ڈیٹرنس ہے اس پہ کوسچنز ریز کرنے، سوالات اٹھانے کی بات ہے۔ تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ایک فارمر نیشنل اسمبلی کے اسپیکر اسمبلی کے فلور پہ آئیں اور اس قسم کی بات کریں۔ انہوں نے کوئی ایک اور بگ کلپ ایشو کیا، ایکسپلین کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ کلپ بھی زیادہ ڈیمیجنگ ہے۔ اور اس کے بعد فواد چودھری صاحب کا اب جوابی جو بیان وہ دیکھ لیجئے اس قومی اسمبلی میں جو انہوں نے دیا، وہ پلوامہ میں کہنے لگے کہ ہم نے گھس کر مارا بھارتیوں کو۔ اب وہ پلوامہ میں تو آپ نے نہیں مارا حضور، پلوامہ میں تو ایک کشمیری مجاہد نے یہ سارا کام کیا، آپ نے تو بالا کوٹ کے بعد جوابی کارروائی کی۔ گو کہ فواد چودھری صاحب نے بعد میں اسی تقریر میں بعد میں تصحیح بھی کر لی تھی، لیکن وہ بالا کوٹ کا نام ان کو یاد ہی شاید نہیں رہا، وہ پلوامہ ہی کہتے رہے۔
اب بھارت نے یہ جو بھارت کے میڈیا نے اور بھارت کی سرکار نے جو ان کا پہلا بیان کا پہلا حصہ اس کو پک کر کے پاکستان کو مورد الزام ٹھہرا دیا کہ دیکھیے جی یہ یہاں کے منسٹر نے تو ایکسیپٹ کر لیا ہے، کنفیس کر لیا ہے کہ پلوامہ میں یہ لوگ ملوث تھے، اور یہاں سے جو بارود کا جو سارا میٹیریل ہے وہ پاکستان ہی سے گیا تھا۔ تو میری گزارش اتنی سی ہے کہ اپوزیشن کے لیڈر جو ایاز صادق نے تو جو کہا سو کہا، پی ایم ایل این کا بیانیہ پتہ نہیں کس طرف جا رہا ہے، اپنی سیاست میں یہ لوگ بھول گئے ہیں کہ ریاست کے مفادات کیا ہوتے ہیں۔ لیکن فواد چودھری صاحب کو بھی تھوڑی احتیاط کرنی چاہیے کہ جب وہ ایک جوابی بیان دینے جا رہے ہیں، اپنا ریسپانس دینے جا رہے ہیں، تو کچھ تیاری تو کر کے جائیں، حقائق جو ہیں ان کو سامنے رکھ کے بات کریں کہ کس طرح ہم بالا کوٹ کے بعد پاکستان کہاں پہنچا، اور ونگ کمانڈر ابھینندن کو ہم نے گرفتار کس طرح کیا۔ حقائق تو پورے ہونے چاہیے، سامنے ہونے چاہیے آپ کے۔ تو سمجھ نہیں آتا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ ناظرین، یہ ایک عجیب سا ملک ہے، ہمیں اتنے خطرات درپیش ہیں اندرونی اور بیرونی طور پہ، لیکن لگتا یہ ہے کہ ہم سب اس سے بے خبر ہیں، اور اپنی بے خبری میں نہ جانے کیا کیا ہم کر رہے ہیں، اور یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا۔ ہم نے کسی سیاستدان کو اجازت نہیں دی کہ وہ ہماری ریاست کے ساتھ اس طرح کھیلے۔ پی ایم ایل این کے ہزاروں مسائل ہو سکتے ہیں، ان کے ساتھ وکٹمائزیشن بھی ہو سکتی ہے، حکومت بھی اپنا کام صحیح نہیں کر رہی ہو سکتا ہے، بہت سے مسائل ہوں، لیکن سیاست ایک حد پہ آ کے رک جاتی ہے، اور اگر آپ اس حد کو کراس کر کے ریاست کے حوالے سے بات کرنا شروع کر دیں تو پھر تو بہت مشکل ہے۔ اس لیے میری گزارش تمام سیاستدانوں سے یہی ہے کہ تھوڑا سا حوصلہ رکھیں، بات کرنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچیں کہ یہ بات پبلک میں کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے۔ اب ایاز صادق صاحب کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، بہت سی لوگ بہت سی باتیں کر رہے ہیں، ان کو غدار بھی کہہ رہے ہیں، آرٹیکل 6 کے تحت ان پہ مقدمہ بھی چلانے کی باتیں کر رہی ہیں۔ اب یہ سب کچھ ہوتا ہے نہیں ہوتا، لیکن پہلا کام میرے خیال میں یہ ہونا چاہیے کہ ایاز صادق صاحب کو اپنے اس بیان کو ریٹریکٹ کرنا چاہیے، واپس لینا چاہیے، اور اس سے معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ یہ ان کی ذات کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ان کی پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے۔ بہت سی پارٹیاں آتی جاتی رہیں، لوگ بھی آتے جاتے رہے، ہم ریاست کی بات کر رہے ہیں، ہم ریاست کے ساتھ کھڑے بھی ہیں، اور ہم کوئی ایسا بیانیہ قبول نہیں کریں گے جو ہمارے ریاست کے مفادات کو ڈائریکٹلی ہٹ کرے۔ ہمارا نیوکلیر ڈیٹرنس، ہمارا فل اسپیکٹرم ڈیٹرنس جو ہے وہ کریڈیبل ہے، اور پاکستان نے جو ایکشن لیے اور اس کے بعد ابھینندن کو جو ریلیز کیا، ڈی جی آئی ایس پی آر نے بالکل ٹھیک کیا۔ ہم نے وہ فیصلہ فرام دا پوزیشن آف اسٹرینتھ لیا، کوئی ہماری کمزوری نہیں تھی، ہم نے وہ طاقت کی پوزیشن سے وہ فیصلہ لیا، اور فیصلہ بالکل ٹھیک تھا۔ اس کو رہائی کرنا چاہیے تھا، وہ ایک جنگی قیدی تھا، اور جنیوا کنونشن جو 3 ہے آن پریزنرز آف وار، اس کے تحت ہم نے اس کو رہا کیا۔ تو اس میں کیا مسئلہ تھا، اور اگر بھارت کوئی ایسی کارروائی کرتا پاکستان کے خلاف تو ہمارے پاس اتنی صلاحیت اور قوت تھی کہ ہم اس کو جواب دے سکتے اور بھرپور جواب دے سکتے۔ لیکن ایاز صادق کے بیان نے بہت ہی مایوس کیا۔ ناظرین، مایوس کیا ایک غصہ بھی ہے کہ اس قسم کے بیانات آتے کیوں ہیں۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر، اور پاکستان کو اللہ تعالی اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔